الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه ابو داود. یہ ابو داود کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داود کی، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان غلاما من الیہود، یہود کا ایک لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اور دوسری روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ پانی کے لیے وضو بھی کبھی کبھی رکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ضرورت پڑتی تھی تو وہ وضو کا انتظام بھی کرتا تھا پانی کا۔ عربی زبان میں ایک وضو ہے، ایک وضو ہے، واو کے فتح کے ساتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے آپ وضو کرتے ہیں، اور وضو واو کی پیش کے ساتھ اسی عمل کو کہتے ہیں جس کو ہم وضو کہتے ہیں، یعنی وضو بنانا، اور وضو وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں۔ تو یہ لڑکا بیمار ہوا، فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے۔ فقعد عند راسه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے تشریف رکھ گئے، سرانے بیٹھ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ عیادت کے جو کلمات تھے وہ تو یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بیان کیے ہیں۔ عام طور پر عیادت کے کلمات یہ ہوتے تھے کہ مریض سے پوچھا جاتا ہے تمہاری بیماری کیا ہے، پھر اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہاں بھی یہ بات بھی ذکر ہے کہ نفسوا لہ فی الاجل، وہ اگر موت سے زیادہ ڈرا ہوا ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا تو اسے آپ کچھ اطمینان دلائیں۔ اس طرح بیماریاں تو آتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے اس میں ایک بھلائی ہوتی ہے، ایک خیر ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں جو بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ فقال لہ اسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھ کر سمجھا ہوگا کہ یہ آدمی اب، یہ لڑکا اب جانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر باہر جا کر پھر حضرت علی سے کہنے لگے کہ انی لأعرف وجوہ بنی عبد المطلب، ہمارے دادا کی اولاد میں جب کوئی مرتا ہے تو اس پہ جو آثار ہوتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آثار میں دیکھ رہا ہوں، لہذا تم خلافت کے اس معاملے کو ذرا سنبھالو اور اس معاملے میں ذرا معلوم کر لو۔ مطلب یہ کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کے بعد پھر خلافت کا مسئلہ کیا ہوگا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا، میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر دے دیا تو دے دیا، تو اگر نہ دیا تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی یہ چیز۔ تو بہرحال اسے اطمینان دلانے کے لیے حضرت علی نے یہ بات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر سمجھا ہوگا، ظاہر ہے پیغمبر بھی ہے، وحی بھی ہو سکتی ہے، اور پیغمبری بصیرت وہ تو ہے،
عام انسانی بصیرت سے اور عام انسانی صلاحیتوں سے بڑھ کر ایک چیز ہے. اگر وہی نہ بھی ہو تب بھی پیغمبرانہ بصیرت تو اس کا تو ایک مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسلم، ایمان لے آؤ، ایمان لے. فنظر الی ابیہ، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. وہو عند راسیہ، وہ بھی سرانے بیٹھا تھا. فقال لہ ابوہ اطع ابا القاسم، تو اس یہودی لڑکے کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اس بیٹے کا نام، اس لڑکے کا نام تو عام روایات میں نہیں ہے، میں نے ڈھونڈا تو معلوم ہوا اس کا نام عبد القدوس تھا. عبد القدوس یہودیوں کے بھی نام تھے، اسی طرح عرب میں پلے بڑے تھے اور نام تو بڑے تھے. وہ تو اپنے آپ کو بڑی موحد قوم سمجھتی ہے، تو اس لڑکے کا نام عبد القدوس تھا. فقال له ابوہ اطع ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور ویسے بھی عرب اس بات سے خوش ہوتے ہیں کوئی اسے کنیت سے پکارے. وہاں پہ آج کل بھی یہی بات عام ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ابو محمد اور ابو فلان اور ابو فلان ابھی اس کی عمر اس حد اس کی نہیں ہوتی، لیکن وہ اسی طرح کنیت پر فخر کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام تو قاسم تھا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. فقال له ابوہ، تو اس لڑکے کے باپ نے اس سے کہا کہ اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، تیرے خیر اور تیری بھلائی کی بات کرتا ہے. اب خود تو نہیں مانتا تھا، لیکن بہرحال بیٹے کو بھی اس نے سمجھا کہ اب یہ جہنم میں سیدھا جائے گا، تو کون ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو جہنم کی ایندھن بنانے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیتا ہے. بس اس کو کہہ دیا اطع ابو القاسم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان. فاسلم، بس فوراً اس نے تو کلمہ پڑھ لیا. وہ تو جانتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کے دل میں بات تو تھی. لیکن یہود میں یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، اور یہ شاید ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ بات چلی آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو، جو اس بات کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وہ کر لو، بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا حکم بھی ہے. تو بس وہی بات پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی ہے. اطع ابو القاسم، اس نے بھی باپ کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، ملتجی نگاہوں سے دیکھا، کچھ بات نہیں کی، گویا کہ اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا. تو باپ نے بھی اجازت دے دی. اطع ابو القاسم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو یقول، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے. ظاہر ہے کہ بیمار کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا وہ آداب عیادت کے خلاف ہے. کسی عالم کے پاس لوگ گئے تھے عیادت کے لیے، تو بہت دیر بیٹھے رہے، جس میں شاید اس عالم کو کوئی تکلیف بھی ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ اس کی ضروریات یا اس کی صفائی کا یا دوسرے معاملات، کئی چیزیں ہوتی ہیں. انسان تو ایک مجبور مخلوق ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی کسی کی عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے تو اندر سے پیغام آتا ہے کہ وہ ذرا آرام میں ہے تو بعد میں، اور یہ ایک اچھا بہانہ بھی ہے. اور بعض اوقات جو عیادت کرنے والا ہوتا ہے وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں ابھی اس کو اٹھاؤ، میں بعد میں نہیں آ سکتا. یہ ضد نہیں کرنی چاہیے. مریض کی حالت کیا ہے، وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو دکھایا جائے لوگوں کے سامنے اس کی، اور وہ آیا کتنی دیر تک پھر لوگ بیٹھیں گے. پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکے گا کہ آپ اٹھیں. اسی وجہ سے اس عالم کے پاس سے جب لوگ اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یا مولانا محترم یا جو بھی شیخ محترم ہمارے لیے دعا کیجیے. تو انہوں نے دعا کیا، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عیادت کے آداب سکھا. آخر دعوانا، ہمیں عیادت کے آداب سکھا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو عیادت کے آداب آئے. اشارے میں اس نے بتا دیا کہ عیادت بھی ہونی چاہیے، سنت طریقہ ہے، لیکن آداب بھی سمجھنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تشریف لے گئے. وہ یقول، اور فرماتے تھے،
الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو عام بات ہے کہ ایک یہودی کی عیادت، اور بہت اہم بات ہے۔ عام طور پر لوگ صرف اس مریض کی عیادت کرتے ہیں جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، حالانکہ اس تعلق کی بات نہیں ہے، بس آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیمار ہے اور اس کے لیے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، تو چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، گناہگار ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، تو بہرحال عیادت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عیادت میں آپ کوئی نیکی کی بات بھی کر لیں، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے اور کسی بڑی غلطی میں مبتلا ہے تو آپ حکمت کے ساتھ اسے توبے کی طرف، آخرت کی طرف اور اس گناہ سے بچنے کی طرف آپ اس کو راغب کرنے کے لیے اگر کوئی درست طریقہ، کوئی بہتر طریقہ، کوئی مناسب طریقہ حکمت کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نیکی بھی ہے، ایک بھلائی بھی ہے، اور اس کے خیر میں یہ بات تمام ہوتی ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی نکلتی ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی بطور خادم اور بطور نوکر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے رکھنے سے کوئی مزید کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، یہ خود اس صاحب واقعہ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس موقع پر مجھے اجازت تو ہے اس بات کی، لیکن کہ اگر میں رکھوں گا تو اس کے نقصانات اور اس کے فوائد اور ان ساری چیزوں پہ وہ غور کرے، صرف اسی بات کو نہیں کہ چونکہ جائز ہے تو لہذا جائز ہے، لہذا بغیر سوچے سمجھے اس کو کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں کسی غیر مسلم لڑکے کو نہیں چھوڑتے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے ایک لڑکا بھیجا جو مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں بڑی سفارش بھی کی اور بڑا کہ لوہار ہے اور یہ لوہاری کا بڑا اچھا کام جانتا ہے اور بھی کئی اچھے کام جانتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادر ناخواستہ اس کو قبول کیا، یعنی اس کی مرضی نہیں تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتی ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو آپ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں اپنے اصول کو توڑ دوں اور ایک غیر مسلم یہودی کو میں مدینہ منورہ میں چھوڑوں، لیکن اس نے جب زیادہ ہی اصرار کیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہی شخص جو تھا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب ہی بنا، اور اسی نے ہی اپنے جو برچھی یا جس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو جو چھری ہوتی ہے اسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کر کے اس کو شہید کیا، اور پہلے سے دھمکی بھی دی تھی۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ تفصیل آئے گی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات اس سلسلے میں اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ بچہ بالغ تھا یا نابالغ تھا۔ کئی احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی یہ لڑکا تھا، بچہ تھا، لیکن قارب الحلم، وہ بلوغ کے قریب تھا، اور بلوغ کے قریب زمانہ ظاہر ہے کہ وہ تمیز کا زمانہ ہوتا ہے، وہ جانتا تھا، صحیح اور غلط کو جانتا تھا۔ اب اگر یہ نہ جانتا تھا تو اپنے باپ کی طرف کیسے دیکھا؟ وہ جانتا تھا کہ ہم نہیں ہیں ان کے دین پر، ان کا الگ دین ہے، ہمارا الگ دین ہے، اگرچہ وہ بچہ تھا۔ پھر یہ بھی جانتا تھا کہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کو بھی جانتا تھا کہ ہمارے ہاں باپ کی بات ماننا، اور پھر میں ظاہر ہے کہ اگر میں ان کی مرضی کے خلاف جاؤں تو پھر کیا ہوگا، نہ جاؤں تو پھر کیا ہوگا، ان کی اجازت چاہیے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں وہ جانتا تھا، اور اتنا بھی وہ سمجھدار تھا کہ وہ زبان چلانے کی بجائے وہ ملتجی کلاموں سے اس نے ایک گویا کہ وہ زبان حال سے وہ اپنے باپ سے اجازت لے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا سمجھدار تھا۔ نابالغ بچہ بھی کبھی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، تو باپ نے اجازت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اگر نابالغ بچہ ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار،
شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. کیا نابالغ بچہ جہنم میں جائے گا اگر وہ کافر ہو کر مرے؟ یہ سوال تھوڑا سا اہم ہے، اور دو باتیں اس میں پیش نظر رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نابالغ بچے جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ دوسری بات ہے. کئی روایات میں جو باتیں آتی ہے اس سلسلے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو کچھ روایات ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے مسلک پر ہیں، ماں باپ کے مذہب پر ہیں، اور ان سے وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا جائے گا. اور کئی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو بچے ہیں، اور بچے جب تک نابالغ ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ جو ہیں وہ مرفوع القلم ہیں، وعن الصبی حتی یحتلم، ان میں سے ایک وہ بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہوا. تو ان دونوں روایاتوں کی تطبیق جیسے ہوتی ہے اس میں اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اصل میں نابالغ بچے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی، ان کی بھی تقریباً 2 یا 3 کیفیات ہوتی ہیں. نابالغ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلوغ سے پہلے ان کی عقل، ان کی تمیز بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کام کرے جس طرح بلوغ کے وقت یا بلوغ کے بعد کام کرتے ہیں. ان کی جو تمیز، حس تمیز ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے. باقی رہی کہ بلوغ کا زمانہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے. بلوغ کا زمانہ مختلف بھی ہوتا ہے. 15 سال کی عمر، آج کل تو 9 سال کی بچی بھی یورپ میں پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے. میں نے ملک کے بارے میں تو نہیں سنا، کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے، تحریرات میں نے پڑھی ہے کہ کچھ علاقوں میں بلوغت کا زمانہ 11 سال رکھا گیا ہے. اسی زمانے میں ہمارے دور کی بات ہوتی ہے. اور یہ تو مجھے یاد ہے، بلکہ ایک کیس تو مجھے 6 سال کی بھی یاد ہے امریکہ کی. لیکن 9 سال کی تو تقریباً ہر شخص کو پتہ ہے جو یورپ کے کسی بھی اس سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتا ہے، وہاں تو ان کو پتہ ہے کہ 9 سال کی بچی وہاں پہ باقاعدہ حاملہ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغ کا تعلق صرف سالوں سے نہیں ہے، بلکہ بلوغ کا تعلق باقی علامات سے بھی ہے. اگر وہ علامات پائی جائیں تو بچہ یا بچی بالغ تصور ہوں گے. تو پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی کبھی بچہ بلوغت سے پہلے ایسا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کی سمجھداری کی بنیاد پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کفر ہے اور یہ اسلام ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور اسی بنیاد پر شاید اس کا مواخذہ ہوگا، اگرچہ اس میں بلوغت کے علامات نہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں سمجھ ہو. پہلی بات یہ ہے. شاید یہ بچہ اسی طرح سمجھدار تھا اور اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے اس میں اتنی سمجھ تھی جس کے میں نے اشارہ دی. دوسرا اس بات کا جواب یہ ہے کہ نہیں، والدین کے حالات مختلف ہیں. جو والدین دارالحرب میں اور دارالکفر میں رہتے ہیں، جہاں پہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ ان کو نہ پہنچی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، ان کی بات الگ ہے. جو بچے دارالاسلام میں ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی دارالاسلام میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے ملک میں ہوتے ہیں تو ان کو اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے. تو جن بچوں کو دارالکفر میں رہنے کی وجہ سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ان کی بات، اور جن کو دارالاسلام میں رہتے ہوئے اسلام اور کفر اور جائز اور ناجائز اور حق اور باطل کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، یہ دونوں بھی یکساں نہیں ہیں. تیسری اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب تک ایک بچے پر اسلام پیش نہ کیا جائے، وہ کیفیت، وہ صورتحال اس صورتحال سے مختلف ہے جب اسلام بچے پر پیش کیا جائے اور وہ سمجھدار بھی ہو. تو یہ 3 باتیں اگر پیش نظر ہوں تو پھر اس سوال کا جواب آسان ہے کہ نہیں، یہ ہر کیس ٹو کیس مسئلہ ہے. والدین دارالحرب میں ہیں یا دارالاسلام میں ہیں، بچے کے سامنے اسلام پیش کیا گیا ہے یا نہیں پیش کیا گیا ہے،
بچہ بلوغت سے پہلے سمجھدار ہے یا غیر سمجھدار ہے؟ کبھی کبھی تو بلوغت کے بعد بھی آدمی سمجھدار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے تو قرآن نے ایک دوسری اصطلاح بھی رکھی ہے، رشد. ایک بلوغ ہے، ایک رشد ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. تو یہ تین باتیں پیش نظر ہوں تو پھر اس سوال کا کوئی جواب ذہن میں آ جاتا ہے کہ بہرحال صورتحال مختلف ہو سکتی. شاید یہ بچہ ایسا تھا، ایک تو یہ دارالاسلام میں رہتا تھا، دوسرا اس پر اسلام پیش کیا گیا، اور تیسرا یہ کہ یہ اپنے انداز سے سمجھدار لگتا ہے. تو اگر اس حالت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتا تو ظاہر ہے کہ، اور پھر یہ چوتھی بات تو بہرحال وہ آپ اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ بات رد کر دے گا تو یہ جہنم میں جائے گا، پھر تو بات ہی ختم. اس کے علاوہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب کیف یعرض الاسلام علی الصبی. یہ باب اس مسئلے کے بیان میں ہے کہ ایک بچے کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کیا جائے، بچے کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کیا. اور اس باب کے نیچے امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی ہے جو ابن سیاد کے بارے میں ہے، جو یہودی لڑکا تھا اور بھی بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اسی حدیث میں یہاں تک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور اس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ عجیب عجیب باتیں کہتا ہے، شاید اس کے پاس کچھ جن آتے ہیں اور نئی نئی خبریں اور عجیب عجیب چیزیں اس سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. حالانکہ ہے وہ بچہ، وہ جادوگر تھا یا اس کے پاس ظاہر ہے کچھ شیطان آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں گئے اور پیچھے سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جبکہ وہ بچوں سے کھیلتا تھا. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ چادر اوڑے بیٹھا تھا، شاید 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا اشہد انک رسول الامیین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو عربوں کا پیغمبر ہے، عربوں کا پیغمبر ہے. اور پھر اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. بچہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ کہا تو نہیں، اس لیے کہ بچہ تھا. نبی نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں تو سارے رسولوں پر ایمان لا چکا ہوں، تمہارا نام تو ان میں نہیں، مطلب نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہاری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس خبریں آتی ہیں، کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ جھوٹی ہوتی ہیں. اور پھر بعد میں کچھ جھوٹی باتیں بھی ہوئی، وہ باتیں میں اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ اسی حدیث کی تفصیل میں آ جائیں گی باتیں. بہرحال یہ وہ صورتحال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے بچوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور ان کے اسلام کو معتبر بھی مانا، اس لیے کہ اس کا اسلام تو معتبر ہوا نا جب انقذہ بھی من النار، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لاتے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو 7 سال کی روایت تو بہت زیادہ مشہور ہے، 8 سال کی بھی روایت ہے، 9 سال کی بھی روایت ہے، 10 سال کی بھی روایت ہے، 11 سال کی بھی روایت ہے. مشہور روایت 7 سال کہ وہ 7 سال کے تھے. ایک روایت 5 سال کی بھی. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے. تو اس کی عمر بھی 8 سال تھی جب وہ اسلام لے آئے. 8 سال. 12 سال کی بھی ایک روایت اس میں ہے. اس کے علاوہ باقی بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخوردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 10 سال کے لگ بھگ کے زمانے میں ان کا اسلام لانا منقول ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں 17 سال کی روایت بھی ہے اور 18 سال کی روایت بھی ہے. معاذ ابن جبل جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے، ان کے 17 سال کی بھی روایت، 18 سال کی بھی روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں 19 سال کی روایت. 19 سال کی عمر میں انہوں نے 19 سال کا ٹین ایجر ہم اس کو کہتے ہیں آج کل کے زمانے، جو بالکل لڑکپن کا زمانہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اسلام کو قبول فرمایا اور خوشی کا اظہار کیا.
بدقسمتی سے صوبہ سندھ میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ مسلمان نہیں ہو سکے. پابندی لگ گئی. کوئی اس کو مسلمان کرے گا تو اس کو سزا ہے، یہ جبر میں آئے گا، زبردستی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی 18 سال سے زیادہ عمر کا ہو اور وہ اسلام لے آئے تو وہ 21 دن تک اس کا اعلان نہیں کر سکے گا. اگر وہ اسلام لانا چاہے گا اور اس بات کا اظہار کرے گا تو 21 دن تک اس کو ایک جگہ پہ سرکار کے نگرانی میں ایک سیف ہاؤس میں، اس کا نام انہوں نے سیف ہاؤس رکھا ہے، سیف ہاؤس میں اس کو رکھا جائے گا اور اس کے سامنے مذاہب کے بارے میں بات رکھی جائے گی، اسے کتابیں دی جائیں گی، اسے مذاہب کے بارے میں بتایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس پہ بات مصر رہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اس کے بعد وہ مسلمان ہوگا. 21 دن تک مطلب یہ کہ 21 دن تک اس کو روکا جائے گا اور اسلام کے بارے میں شاید منفی باتیں بھی اس کے سامنے رکھی جائیں گی اور ہندو مت کی اور سکھ مت کی اور پتہ نہیں کس یہودیت اور عیسائیت اور قادیانیت کے بارے میں اس کو تبلیغ کی جائے گی اور اس کو روکا جائے گا. لیکن اگر وہ پھر بھی اتنا ایماندار ہوا اور اتنا مستقل مزاج اور مستقیم ثابت ہوا تو پھر اس کو شاید چھوڑا جائے گا، ڈرا دھمکا کر کے. اچھا دیکھا جائے گا تم نے تو ہماری بات نہیں مانی، ہاں سرکار کی بات تم نے نہیں مانی اور پھر بھی تم اسلام پر ڈٹے رہے ہو تو بہرحال دیکھا جائے گا، لیکن چلو جاؤ. یہ صورتحال ہے. یہ بل ایک غیر مسلم ہندو نے پیش کیا، نند کمار اس کا نام ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، اور ایک دوسرا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ اقلیتی امور کے وزیر بھی ہیں، کوئی کٹھوڑا ہے یا کٹورا ہے یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. اور 7 منٹ کے اندر پورے 7 منٹ کے اندر یہ بل پاس ہوا. کسی کو بحث ہی نہیں کرنے دیا گیا یا کسی نے بحث کی ہی نہیں، اور بل اتفاق اناپوز بغیر کسی مخالفت کے پورے سندھ اسمبلی نے اس بل کو پاس کر دیا. یہ تو اصل صورتحال تھی. اور بل پاس کرنے کے بعد نثار کھوڑو اور دوسرے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ ہم نے منارٹی کے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور بڑی خوشی کی بات ہے. یہ تو اصل صورتحال تھی. اب اس پہ تبصرہ کیا جائے. اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا پاکستان کے کسی صوبے کی اسمبلی کو اس بات کا حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا بل پاس کرے، جبکہ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہاں کی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دفعہ 227 میں صاف اور واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے. اور جگہ جگہ پہ مختلف دفعات میں یہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر شخص کے لیے مذہبی آزادی کی ضمانت دی جائے. تو مذہبی آزادی سے کیا ہم ہندو مت لے لیں؟ اسلام کے حوالے سے مذہبی آزادی کی کسی کے حد کو کی اجازت نہیں ہے. کیا سندھ اسمبلی کے ارکان اسمبلی کو اپنے آئین کا بھی پتہ نہیں؟ ایمان کا تو خیر پتہ نہیں ہے. ایمان کا پتہ ہوتا تو کوئی بندہ تو اٹھ جاتا، اگر انہوں نے واقعی ایمان کا ان کو پتہ ہو جاتا تو اٹھ جاتا. تو یہ تو آئین کی صریح خلاف ورزی. یہ کیسے ایک اسمبلی اس طرح کی قرارداد پاس کر سکتی؟ اس کو ایکٹ کیسے بنا، اس کو قانون کیسے بنا سکتی؟ یہ حق انہوں کس نے دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک امتیازی بل ہے. امتیازی بل اس لیے ہے کہ یہاں پہ قدغن اور فوکس سارا کا سارا اسلام پر ہے، ہندو مت پر نہیں ہے، قادیانیت پر نہیں ہے، یہودیت پر نہیں ہے، عیسائیت پر نہیں ہے. 18 سال سے کم عمر بچہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا، بلکہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں لا سکتا. اسلام لائے گا تو اسلام لانے کے لیے شرط ہے کہ 21 دن اس کو سیف ہاؤس میں رکھا جائے. کوئی ہندو بن جائے، کوئی قادیانی بن جائے، کوئی یہودی بن جائے، کوئی عیسائی بن جائے، کوئی پارسی بن جائے، کوئی سکھ بن جائے، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کو 21 دن. کیا 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ اتنا نہیں سمجھتا؟ بس 18 سال سمجھ کی عمر ہے. 18 سال سے کم عمر کے بچے کی سمجھ
قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بتائیں میٹرک پاس کتنی عمر میں کرتا ہے بچہ؟ 4 سال کو اس کو اسکول میں رکھے اور 10 سال اس کو پڑھائے تو 16 سال میں وہ میٹرک کر چکا ہو۔ 18 سال کی عمر میں تو وہ FA میں ہوگا۔ تو اب اس کو آپ اتنا یعنی بے وقوف سمجھتے ہیں کہ 18 سال کے بچے اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کے کسی بھی فیصلے کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام کے حوالے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور باقی باتوں کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، باقی باتوں کے بارے میں وہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ 21 سال کی عمر 21 دن جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا مذہب کی کتابیں، اور مذہب کے بارے میں اس کو تب کہا جائے گا جب وہ کسی دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف آئے گا۔ یہ جو اسکولوں میں اور کالجوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کو مذہب کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ہند مت کیا ہے، اور یہ چیزیں کیا ہے۔ تو کیا اس بات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ایک آدمی اسلام کا اعلان کر دے اور اسلام کے بارے میں بتائے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں؟ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے مذاہب کے بارے، اور مذاہب کے بارے میں کون بتائے گا؟ نند کمار بتائے گا۔ نند کمار کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ تو جا کر اس کو سیف ہاؤس میں بھی رکھو، سیف ہاؤس کی صورتحال کیا ہوگی، وہاں پہ کیا ہوگا، اس کے لیے تحفظ کی کیا صورت ہوگی۔ اس کو ڈرایا جائے گا، اس کو دھمکایا جائے گا، اس کو ورغلایا جائے گا، پھسلایا جائے گا، اس کو دھوکہ بھی دیا جائے گا، اس کو لالچ بھی دی جائے گی، اس کو پیسوں کی، نوکری کی، باہر کی دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا پیشکشیں اس کے سامنے کی جائیں گی، NGOs کے پیسے اس کے سامنے ڈھیر رکھ دیے جائیں گے، نوٹوں کے ڈھیر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تاکہ اس کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ کیا 18 سال کے عمر کے بچے کے بارے میں آخر کس قانون کے تحت یہ تو ہندوستان میں یہ نہیں ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ ہندوستان میں مودی نے ابھی تک یہ قانون نہیں بنایا، پورے ہندوستان میں یہ بات نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے گا تو 21 دن اس کو سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا۔ یہ تو ہندوستان میں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مودی کہتا ہے کہ بلوچستان والوں نے میرا شکریہ ادا کیا، پتہ نہیں ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، اور فلان والوں کے نے میرے شکریہ ادا کیا کہ ادا نہیں کیا۔ شاید ان کا شکریہ تو بلوچستان والوں نے ادا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ کل پرسوں اخبار میں آ جائے گا کہ مودی نے سندھ اسمبلی کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور شاید مودی ان لوگوں کو دعوت بھی دے کہ ویسے میں یہاں پہ بدنام ہوں اسلام کے حوالے سے کہ یہ لوگوں کے ہندو بنا رہا ہے، انہی سندھ اسمبلی کے سارے ممبروں کو لے جا کر وہاں پہ اور ان کو ہندوستان کی شہریت دی جائے، اور وہ اس کی پارٹی میں کیا نام ہے، جنتا پارٹی نام ہے، کیا نام ہے، اس کی پارٹی میں شامل ہو جائے، تو پھر اسلام پر کوئی مسلمان کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکے، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے۔ اور اگر مسلمان اسی طرح ہے تو پھر ہندوؤں کو پھر کیا خطرہ ہے؟ ہندوؤں کو کیا خطرہ ہے کہ اگر ایسے مسلمان بن جائے جس طرح یہ سندھ اسمبلی کے ارکان ہیں کہ وہ ہندو سے زیادہ ہندوؤں کے وفادار ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ عقل کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، کسی قانون اور کسی آئین کے لحاظ سے، کس لحاظ سے آخر یہ بات درست کرا، اور اتنی جرأت ان لوگوں میں کیسی ہے؟ اور پھر پوری اسمبلی میں ایک بھی ایسا نہیں نکلا کہ اس نے کہیں شعور کے ساتھ کلمہ پڑھا ہو اور وہ اس بات کے تقاضوں کو بھی جانتا ہو اور اٹھ کھڑا ہو تو کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ ہم نے جو اپنی منارٹی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے ہم نے تحفظ کیا۔ کیا ایسا کوئی کیس آپ کے پاس ہو کہ کسی نے کسی کو جبرن کلمہ پڑھایا ہو تو وہ کس کیس کو سامنے لایا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جبرن لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر اس سے کلمہ پڑھاتے ہیں اور پھر لڑکیوں سے نکاح ہو جاتا ہے اور یہ جبر ہوتا ہے، تو اسی کو روکنے کے لیے یہ کام ہوا ہے۔ تو کیا اس کے لیے دوسرے قوانین اغوا کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ ابھی تک اغوا کے خلاف جو کتنے کیس اغوا کے درج ہوئے وہ کس دفعے کے ساتھ تحت درج ہوتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی قانون، PPC میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اغوا کے بارے میں کوئی کر لیں، لیکن ابھی تک اغوا کے جتنے کیسے بن گئے ہیں تو لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی اس میں۔
تو ایک کیس کو بنیاد بنا کر کہ کسی نے شاید کسی لڑکی کو اغوا، کتنے مسلمان لڑکیوں کو لوگ اغوا کرتے ہیں، اور صرف ہندو لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، مسلمانوں کو اغوا نہیں کیا جاتا. تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ چلو کسی نے اغوا کیا اور پھر اس کو زبردستی کرنا؟ ایک کیس تو کس بات سنیں، ایک ایسی بات ہو کہ وہیں پہ کسی نے اس طرح کی بات کی ہو تو آپ اس کے بارے میں بتائیں. ہمیشہ جب کسی کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو ہر عالم اور ہر خطیب اور ہر مبلغ اسلام کا وہ سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ اسلام لاتے ہیں تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں. کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ کسی نے زبردستی آپ کو اس طرف لایا ہے؟ کوئی جبر کیا ہے، زبردستی کی ہے کسی نے؟ تو ہمیشہ اسی طرح لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ 21 دن سے پہلے ایک آدمی اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے، اور ایمان کے اعلان کے بعد 21 دن کے بعد آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں. اس پر تو مرتد کے احکام جاری ہوں گے. اسلام تو اس کو مرتد سمجھتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں تو یہ بات ہے کہ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا فوراً اس کے اوپر اسلام کے تمام احکام لاگو ہوئے. تو 21 دن بعد اگر وہ واپس ہو جاتا ہے تو اس کو تو اسلام تو اس کو مرتد قرار دیتا ہے. پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک جوڑا ہے جن کے ہاں مثال کے طور پر 2-3 بچے ہیں اور وہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، اور ماں باپ مسلمان ہو جاتے ہیں. چلو آپ کے 21 دن کے بعد بھی وہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان کے بچوں کا پھر کیا ہوگا؟ بچے تو یہی ہے کہ بچے نابالغ ہیں تو اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو مسلمان شمار ہوں، تو ان کا اسلام ہونا پھر مسلمان ہونا پھر قبول کیا جائے کہ نہیں، کہ ان کو ہندو برادری میں بھیجا جائے گا؟ تو یہ کوئی انسانیت کی بات ہے. اور اس کے بعد آخری بات پھر یہ کہ ٹھیک ہے بہت سے اہل علم حضرات نے اس پہ رد بھی کیا ہے، لیکن جو چھوٹی کے اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور ٹھیکیداروں میں سے کسی ٹھیکیدار کا نام نہیں آیا. بڑے ٹھیکیداروں میں کسی ٹھیکیدار کا نام اور کسی ٹھیکیدار کا بیان. اس پہ تو سارے پاکستان کو اٹھنا چاہیے تھا، ایک ہنگامہ کھڑا کرنا چاہیے تھا. جو لوگ سینٹ کے ممبر ہیں فوراً وہاں پہ سینٹ میں قرارداد جمع کرے، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرے، پنجاب اسمبلی میں، سرحد کی اسمبلی میں، پختونخوا میں اور بلوچستان کی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد آنا چاہیے کہ یہ کون سی بات ہے. لیکن ابھی تک ہم اس بات کو سننے کے لیے ہمارے کان ترستے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کیا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اور اس کے جو عواقب ہیں، برے عواقب، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ابرأ الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ ہم اس سے بیزار ہیں. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں جو اس میں کسی بھی طریقے سے شامل ہے، یا خاموشی کے ذریعے، یا ووٹ دینے کے ذریعے، اور یا اپنے اختیارات کا استعمال نہ کرنے کے ذریعے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ